باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ جیسا کہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم کی کند ذہنی اور فکر کی کجی کو بیان کیا کہ وہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے ساتھ شرک کو منع کرنے پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ نمازی پرہیزی ہو کر کے بتوں کی پوجا سے منع کر رہے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جس طرح قوم مدین جو ہے وہ اپنی اس فکر میں غلطی پر تھی، اسی طرح ایک فکر آج ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ نیکی کے ساتھ گناہ سے منع کرنے کو عیب سمجھ رہے تھے کہ آپ میں نیکی پائی جاتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ گناہ سے منع کرتے پھریں جی۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا ایک فکر ایسی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے جی، اس سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطا کی موجودگی میں، اس سے جو خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے، تو اس خطا کی موجودگی میں اس کے لیے نیکی کا کام کرنا منع ہو گیا ہے۔ اب وہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ جو دین متین کا دفاع کر رہا تھا، وہ جو غلبہ دین کا کام کر رہا تھا، اب وہ اس سے منع ہو گیا، وہ بالکل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ہاں جیسا کہ ان کی فکر کو ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں غلط ثابت کیا تھا، اسی طرح کر کے یہ فکر جو ہے یہ بھی انتہائی نقصان دہ ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے بشری کھڑے ہونے، انسان ہی کھڑے ہونے، تو انسان کا مطلب کیا ہے؟ وہ غیر نبی ہیں سارے، جو بھی ہیں، وہ عالم کھڑا ہو، وہ مفتی کھڑا ہو، وہ داعی کھڑا ہو، وہ مصلح کھڑا ہو، جو بھی کھڑا ہوگا، ظاہری بات ہے ہر ایک کے پیمانے پر تو پورا اترنے سے رہا بندہ ہے یا نہیں؟ جو بھی بندہ غلبہ دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو عموماً گھروں کے اندر بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ 5 نندے ہیں اس کی، 4 دیور ہیں اس کے، ہاں جی، اوپر ساس ہے، پھر سسر ہے اس کا، کسی کے ناک پہ چڑھتی ہے، کسی کے ناک پہ نہیں چڑھتی، ہر طرف سے اسے الگ قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اگر وہ سارے کے سارے تغافل برتیں، اور جیسا کہ پچھلے دنوں بیان کیا تھا ہم نے، تغافل برتیں تو بڑے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں ان کے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بزرگ کا قول سنایا گیا، تغافل یہ ہے کہ کسی میں کوئی غلطی دیکھ کر بھی نا شور نہیں مچا دینا، آہستہ سے اصلاح کرنی ہے اس کی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کو آگے کسی نے سنایا کہ فلاں بزرگ یہ کہہ رہے ہیں عافیت کے، امن کے 10 حصے ہیں، ان میں 10 حصوں میں سے 9 حصے اکیلے تغافل میں ہیں، اکیلے تغافل میں 9 حصے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت کے 10 حصے فرمائے ہیں، اور وہ 10 کے 10 ہی تغافل میں ہیں، 10 کے 10 ہی تغافل میں ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اچھالنا، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے کودنا، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے فتوے داغ دینے، یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ عام انسان ہی کھڑا ہوگا غلبہ دین کے لیے، دفاع دین کے لیے، جہاد کے لیے، جو بھی کھڑا ہوگا ہے جی، اگر ہم وہی پیمانے لے کر کے ناپنا شروع کر دیں اس کو، ہر بندے کا مزاج شریعت کا اپنا ہے بھی، کوئی کسی شے کو شریعت کہہ رہا ہے، کوئی کسی شے کو شریعت کہہ رہا ہے، تو وہ تو بندہ کسی کے پیمانے پہ نہیں اترے گا، پورا کام تو پھر رہ گیا۔ اگر ہم اس معاملے میں بھی اگر خاموشی اختیار کریں، اس میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو شریعت کے لیے، دین کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو بھائی خاموشی کے ساتھ چلنے دیں اس کو۔ اپنی انا کو، اصل میں کئی سارے لوگوں کا معاملہ یہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ جناب اس بندے کا نام کیوں آگے نکل رہا ہے،
لوگ اس کی بات مان رہے ہیں، لوگ اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ میں اتنے عرصے سے پڑا ہوا ہوں، مجھے کباڑ کا کباڑی سمجھ لیا ہے پوری قوم نے، مجھے تو کوئی پوچھتے تک نہیں ہے، تو لہٰذا میری بھی بات سنیں نا لوگ۔ تو یہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک نقصان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ بالکل لڑ رہا ہے سرحد پر کھڑے ہو کر دین دشمنوں کے ساتھ، وہ کافروں کو للکار رہا ہے، وہ ہندوؤں کو للکار رہا ہے، مشرکین کے ساتھ لڑ رہا ہے، ملحدین کے ساتھ لڑ رہا ہے، پیچھے سے یہ فتویٰ لے کر آ جائیں گے ایک چھوٹا سا مستحب والا، وہ جی ہم نے دیکھا تھا اس کو کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا، لہذا اس کی تو تقریر سننی حرام ہو گئی۔ بھائی کیا مطلب؟ کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ جو آپ نے بھی چھوڑا ہے؟ اب میں آپ کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت حقہ کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے تو بھائی اسے کرنے دیا جائے، اس کے کام میں رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے۔ ہاں ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے گا کہ پوری امت جو ہے وہ راہ حق سے ہٹنے کا، یعنی کہ امت کا ایک حصہ جو ہے معتد بھی حصہ جو ہے وہ حق سے ہٹ جائے گا، پھر تو ایک الگ بات ہے، پھر تو روکا جائے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا ذرا اپنی انا کو پیچھے رکھا جائے، اپنی انا کی قربانی دی جائے، نہ کہ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو قربان کیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک خود مکمل طور پہ نیکی نہ کرنے لگ جاؤں، جب تک خود مکمل طور پہ گناہوں سے نہ رک جاؤں، لوگوں کو نیکی کا حکم نہ کیا کروں، برائی سے منع نہ کیا کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں کو بھی نیکی کا حکم کرتے رہو، خود بھی نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ ہاں جی، وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کا خود تو پورا عمل نہیں ہے، آپ لوگوں کو کیسے بتا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ذہن میں رہے، دو فرض ہیں بندے پر، نیکی کرنا بھی فرض ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی فرض ہے۔ نیکی کرنا بھی فرض اور نیکی کی دعوت دینا بھی دو الگ الگ فرض ہیں۔ ایک بندہ خود پورے طور پر عمل نہیں کر پا رہا تو کیا خیال ہے دعوت بھی نہ دے کسی کو؟ گھر میں خواتین ہیں، گھر میں ابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب شامت نفس کی وجہ سے ابا نماز نہیں پڑھتا تو کیا خیال ہے بیٹے کو نماز پڑھنے کا کہے گا گناہ گار ہو جائے گا؟ وہ خود بھی نہیں پڑھ رہا، بیٹا بھی نہیں پڑھ رہا، تو دو گناہ ہو گئے، گھر میں دو بے نمازی ہو گئے۔ بھائی بیوی بھی نہیں پڑھ رہی، اماں بھی نہیں پڑھ رہی، ابا بھی نہیں پڑھ رہا، بیٹا بھی نہیں پڑھ رہا، تو کتنے بے نمازی ہو گئے گھر میں؟ 3 بے نمازی ہو گئے۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی نہیں پڑھ رہے، اپنے بیٹے کو بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھو، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بتائیں بے نمازیوں کی تعداد کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ کم ہوئی ہے نا۔ نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے نا۔ کن کی وجہ سے بڑھ گئی ہے؟ انہی کی وجہ سے بڑھی ہے جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا تو نیکی کی دعوت دینا ہی منع ہے، ان کا تو ان کو نماز کا کہنا ہی منع ہے، گناہ ہے۔ او بھائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک الجہاد مادن الی یوم القیامہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کب تک رہے گا جہاد؟ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے حکمران بھی آئیں گے جو گناہ گار ہوں گے، وہ بھی جھنڈا اگر اٹھائیں نا جہاد والا تو تم نے ان میں کیڑے نہیں نکالنے، تم نے بھی ان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور جہاد کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ میں کہ گناہ گار بھی، فاسق اور فاجر کے لفظ، میں فاجر قسم کا بندہ بھی جہاد کے لیے میرے دین کے غلبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم نے اس کے جھنڈے کے ساتھ بھی کھڑے ہو جانا ہے، تم نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ اب بتائیں نا ذرا یزید کون ہے؟ ہاں جی یزید کے دور میں جو باہمی معاملات ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، باقی جو معاملات سارے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بتائیں اس کے دور کے اندر جنگیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ تو اس کے جھنڈے کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے جہاد پر جانے سے انکار کیا تھا؟ جہاد پر نہیں گئے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ حکومت تو یزید کی ہے، یزید جیسا ظالم بندہ، پلید بندہ، اس کی حکومت ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جہاد پہ جا رہے ہیں۔ جھنڈا باندھ کے دینے والا کون ہے؟ یزید ہے، جہاد پہ حضور کے صحابہ جا رہے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو یزید باقاعدہ امیر بن کے جاتا تھا جہاد کے لیے، یزید امیر بن کے جاتا تھا جہاد کے لیے۔ یار وہ جائیں ذرا ڈھونڈیں ذرا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جنازہ کس نے پڑھایا؟ اور باقی اور حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم ہے بھی بتائیں بھائی، کتنا بڑا ظالم بندہ تھا۔
کیا خیال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں، یزید کی حکومت آنے کے بعد آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جہاد چھوڑ دیا تھا؟ اور یزید جیسا ظالم بھی جب مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا بڑا ظالم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے میں صلو خلفا کل بر و فاجر، میں جو بھی حکمران تمہارا بن جائے وہ نیک ہو یا بد ہو، میں تم نے نماز اس کے پیچھے پڑھنی ہے، نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بلوائیوں نے حملہ کیا تھا تو مسجد نبوی شریف پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ باقی صحابہ کئی کبار صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں، بلوائیوں نے مسجد شریف پر قبضہ کر لیا، مسجد نبوی پر تو اور مسجد نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ کے خیر خواہ آئے، انہوں نے آ کر کے عرض کیا حضرت اب ہم کیا کریں، مسجد نبوی شریف پر تو ان کا امام آ گیا ہے، ہم کس طرف جائیں، قربان جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر آپ نے فرمایا جب وہ اچھا کام کرنے لگیں تم ان کے ساتھ شریک ہو جانا، جب وہ برا کام کرنے لگے یعنی مجھے شہید کرنے لگیں تم پیچھے ہٹ جانا، تم ان کا ساتھ نہ دینا۔ اندازہ لگا۔ اور دیکھیں فاسق ہے نا تو بتائیں ہمیں بھی ایسا کوئی نیک اپنا دکھا دیں، جیسا حجاج بن یوسف ظالم تھا، بد بندہ تھا نا، ظالم تھا، جابر تھا بندہ، لیکن بتائیں ملتان تک اسلام کا جھنڈا تو وہی لے کے آیا تھا، اسی کی امارت میں اسی نے اپنے بھتیجے کو بھیجا تھا نا جہاد کے لیے۔ بنو ثقیف کا تھا حجاج، ثقیف قبیلے کا تھا، بنو ثقیف کا ثقفی تھا یہ حجاج بن یوسف ثقفی، تو یہ اپنے بھتیجے کو بھیج رہا ہے۔ یار وہ ظالم بندہ ہو کے اس ظالم کے کیے ہوئے جہاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا نہیں عطا فرمایا، بتائیں۔ اور بخاری میں حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ بڑی یعنی کہ ایسے لڑ رہا ہے نا بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ڈر کے جناب اندھا دھند جناب مارے جا رہا ہے کافروں کو۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ دوزخی ہے، یہ بندہ دوزخ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حیران ہوئے، اتنی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا ہے، دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے، اتنی جناب اولوالعزمی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور حضور یہ فرما رہے ہیں۔ وہ جناب زخمی ہو کے گر پڑتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان اطلاع دیتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ جی میرے آقا علیہ السلام نے میں جاؤ دیکھو اسے، جب دیکھا تو اس کی سانسیں باقی تھی، وہ زندہ تھا ابھی۔ اس نے کیا کیا، وہ زخم جب اس کو لگا نا تو اس کی تکلیف محسوس برداشت نہ ہوئی اس نے جناب خود ہی اپنے آپ کو خنجر مار لیا، خودکشی کر لی۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ آ کے آقا علیہ السلام کو بتایا نا، اللہ کو میرے آقا علیہ السلام نے آواز بلند فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میرے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب اگلے الفاظ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ میرے رب کی سنت جاریہ ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے دین کی مدد کبھی کبھی فاسق بندے سے بھی لے لیتا ہے۔ جب حضور خود فرما رہے کہ یہ بندہ جہنم جائے گا تو میرے آقا علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے منع نہیں کر رہے جہاد پہ نہ جا، تو واپس آ جا، تو بندہ صحیح کو نہیں، تو جہنم جائے گا، تو نہ جا، تو کام نہ کر میرے دین کا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ کھڑا تھا سامنے، تلوار اس نے ہاتھ میں پکڑی، میدان میں گھس گیا، لڑنے لگ گیا، تب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اس کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا، ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کبھی گنہگار بندے سے بھی اپنے دین کی مدد کروا لیتا ہے۔ بتائیں، میرے آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، کیونکہ وہ لڑ رہا ہے، میدان جہاد میں کھڑا ہے، کافروں کے ساتھ گتھم گتھا ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو پیچھے نہیں مڑوایا، یعنی آقا علیہ السلام کے پاس تو صحابہ موجود تھے، حضور یہی فرماتے چل بھی واپس چلے، تو نہ لڑ، تو کون ہوتا ہے مدد کرنے والا ہمارے دین کی، ہمیں نہیں چاہیے تیری مدد، چل بھاگ جا یہاں سے۔ نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاموش رہے۔ اب اگلی بات دیکھیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے دین کی مدد کرتے ہوئے میرے دین کے اعلاء کے لیے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ جو ہے اس کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ مدد کے بعد دیکھیں بغیر توبہ کے جا رہا ہے، توبہ کی تو توبہ سے گناہ تو معاف ہو گئے، پھر شہادت سے کون سے معاف ہوئے؟
یہ بڑا اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. توبہ سے تو معاف ہو گیا کہ توبہ کر لی اس نے, تو پھر شہادت سے کیسے معاف ہوئے؟ نہ, بغیر توبہ کے گئے وہ. میرے آقا سامنے میں جیسے وہ شہید ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. اور میرے آقا سامنے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں سے اسے لطف اندوز ہونے سے روک دیتا ہے تب تک جب تک وہ کسی قرض خواہ کے قرض کے معاملے میں سبق دوش نہ ہو جائے. یعنی کسی بندے کا قرض دینا تھا اس نے, یعنی شہید کے سارے گناہ معاف ہو گئے, صرف ایک بات رہ گئی, کون سی؟ قرض والی, یعنی حقوق العباد والی. اللہ تعالی نے اپنے حق سارے معاف کر دیے. ایک بات رہ گئی جو حقوق العباد کے متعلق تھی, اور وہ قرض کی تھی. اور یہ بھی ذرا میں موضوع تو نہیں بنتا, لیکن جس بات کو میں صاف کر دوں, ممکن ہے کسی کے ذہن میں خلش آئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے قرض کو معاف نہیں کرے گا, اور قرض کے معاملے کے ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے سے روک دے گا. ہیں جی, یہ کون سا قرض ہے؟ یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ. ہیں جی, اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ قرض وہ ہے جس بندے نے قرض لیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ اس کو دینا نہیں ہے واپس. ہوتے نا کئی بندے کسی سے قرض لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اور اوپر سے کہہ رہے ہیں بس جی آپ 6ویں مہینے کی 7ویں تاریخ کو آپ لے لینا. کئی تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہنے لگا جی وہ زکوٰۃ دی ہوگی انہوں نے. زکوٰۃ دی تھی ہم نے. میں نے کہا کس مہینے میں دی تھی؟ سال بعد سال پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہنے لگا وہ پچھلے سال جب تیز آندھی آئی تھی تب دی تھی ہم نے. میں نے کہا چاچا حساب بھی آپ نے کون سا رکھا جس میں شاپر اڑ رہے تھے؟ میرے کو کیا ذہن میں رہنا ہے کون سی سال میں جب موسم آتا ہے تو آندھی ایک آدھ آتی ہے. بھائی بتائیں کتنی آندھیاں آتی ہیں, بے تحاشا ہوتی ہیں آندھیاں. تو وہ پچھلی بڑی آندھی آئی تھی نا تب زکوٰۃ دی تھی ہم نے. میں نے کہا چاچا پھر دوبارہ آندھی آئے ویسی تو یاد کروائیے گا آپ, پھر حساب تو تبھی یاد رہ سکتا. بھائی ایسے حساب تھوڑی یاد رہتا ہے جی. کسی بندے نے یہ طے کیا کسی کے ساتھ, بھائی میں 10 تاریخ کو اگلے مہینے کی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ کو پیسے واپس کر دوں گا. اب دیتے ہوئے یہ ارادہ ہے, لیکن اندر کیا ہے, تو دے صحیح ایک بار پھر دیکھنا کرتا کیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا پیسے لینے کے لیے قرض, تو انہوں نے پیسے دیے قرض کے اور ساتھ ایک پتھر بھی اٹھا کے دیا. انہوں نے کہا یار میں نے تو پیسے مانگے تھے, پتھر کیوں دیا ہے؟ میں یار تجھے تکلیف نہ ہو. انہوں نے کہا پیسوں کے ساتھ پتھر تکلیف کیسے دور کرے گا؟ انہوں نے کہا جب میں تجھے مانگنے آؤں گا نا پھر تجھے غصہ چڑھے گا, تو میرے سر میں مارنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تجھے ڈھونڈنا نہ پڑے, میں خود ہی دے دوں تجھے. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے؟ یہ ہمارے ہاں بالکل ہوتا ہے جی. پہلے لینے والا جو ہے وہ مجبوریاں بتاتا ہے, اور پھر جس نے دیے ہوتے ہیں وہ مجبوریاں بتاتا ہے. اب فلانی مجبوری ہے تو دے دیں, فلانی مجبوری ہے تو دے دیں. وہ آگے پھر ٹائم پہ ٹائم دیتا ہے, جیسے جج نہیں دیتے تاریخیں دیتے ہیں, فلانی تاریخ کو آ جائیں, فلانی تاریخ کو آ جائیں, پھر یہ حساب چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے آقا کے سامنے میں جو بندہ کسی سے قرض لیتے ہوئے اس کی نیت ہو واپس کرنے کی, تو میرا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے سہولت پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی آسانی پیدا فرماتا ہے, اللہ بھی مدد فرماتا ہے. میں جو بندہ قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے الجھنوں میں پھنسا دیتا ہے, اس کو پھر وہ نکل نہیں پاتا کبھی بھی. تو یہاں جو میرے آقا کے سامنے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرض شہید جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو مطلب کیا ہے, اس سے وہ والا قرض مراد ہے جو قرض اس نے لیا تھا, قرض لیتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی واپس نہیں کرنا, یہ والا قرض ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باقی جو قرض ہوں گے اس کی نیت تھی قرض دینے کی, تو وہاں کیا صورت ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خصم کو کھڑا کرے گا, یعنی قرض خواہ کو کھڑا کرے گا, اسے کھڑا کرے گا, ہاں بھائی تیرے اس کی طرف بنتے ہیں, اس کو معاف کر دے. وہ کہے گا مولا دل نہیں کرتا معاف کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت جنت کے پردے ہٹا دے گا. وہ کہے گا مولا یہ کس کے لیے؟ رب فرمائے گا تیرے لیے. وہ کہے گا مولا تو پھر دے, میں جاؤں اندر داخل ہو جاؤں. رب فرمائے گا اسے معاف کرنا, یہ بھی جائے تو بھی جا, دونوں اکٹھے چلے جاؤ. ہاں جی, دونوں نے اکٹھے جانا ہے, اور تو اکیلے جانا چاہتا ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں راضی کرے گا, اسے جنت دے دے گا. اس قرض خواہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی خلاصی کروا دے گا. ہاں, روکا وہی جائے گا بندہ جس نے یہ نیت کی ہوگی کہ دینا ہی نہیں ہے. باقی مطلقاً قرض خواہ شہید جو جس نے قرض لیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کرم فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم این جمعہ کا دن ہے جی, یہ حدیث پاک آج بھی جمعہ کا دن ہے نا,
سبحان اللہ، یہ اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جمعے کا دن ہے اور میرے کریم آقا علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جمعے کے خطبے میں آقا علیہ السلام کا موضوع کیا ہے؟ وہ جہاد کا موضوع ہے۔ جہاد پہ حضور گفتگو فرما رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں جہاد پر، صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے ہیں سارے، جہاد کے موضوع پہ حضور کی گفتگو سن رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا خطبے کے دوران ہی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں میں جہاد کروں، جہاد کرتا ہوا میں شہید ہو جاؤں وہاں پر، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باقی گناہ تو نہیں پوچھے گا؟ معاف کر دے گا میرے باقی جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں جو بھی بندہ مومن جو ہے وہ جہاد کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے، شہید ہو جائے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے معاملے میں کسی معاملے میں بھی اس سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ فرمایا آقا علیہ السلام نے، جواب مل گیا اس بندے کو، وہ پھر بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے وہ کون بندہ تھا جس نے سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا۔ میں کیا سوال تھا تیرا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ پوچھا تھا جہاد کے لیے جاؤں وہاں شہید ہو جاؤں تو میرے جو گناہ ہوئے ہیں پورے زندگی میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا شہادت کی برکت سے؟ شہادت میری جو ہے وہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تیرے سارے گناہوں پر معافی کے قلم پھیر دے گا سوائے قرض کے۔ قرض جو ہے وہ قیامت والے دن وہ دینا پڑے گا، یعنی کسی کا قرض جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی وہی قرض والی سنو جو میں نے پہلے بیان کی، لیتے ہوئے نیت نہیں تھی دینے کی، وہ والا بندہ پکڑا جائے گا۔ ہیں اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو یہی جواب مجھے جبریل امین نے ابھی آ کر رب تبارک و تعالیٰ سے دیا ہے۔ یہ رب نے جواب سکھا کے جبریل کو بھیجا، جبریل نے مجھے بتایا تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں، یعنی اس سے مراد کہیں بھی نہیں ہے کہ پورا جناب بندہ بایزید بستامی بن جائے تو پھر جا کے جناب نیکی کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو۔ جب تک بندہ جناب جنید بغدادی نہیں بن جاتا تب تک وہ غلبہ دین کی بات ہی نہ کرے۔ جب تک بندہ جو ہے وہ بالکل جناب بزرگ نہیں بن جاتا، وہ اپنے دور کا داتل اجمیری نہیں بن جاتا، تب تک وہ نیکی کی بات ہی نہ کرے۔ اور بھائی جس دور میں آپ رہ رہے ہیں نا اسی دور میں یہ لوگ رہ رہے ہیں جو دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اگر آپ جو ہے رات دن گناہوں کی لت میں پڑے ہوئے ہیں تو بھائی ان سے آپ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ یہ جناب بچے ہوئے ہوں گے؟ جو فتنہ فساد کھڑا ہوا ہے، جو جناب نعوذ باللہ من ذالک بے حیائی فحاشی عریانی کے جناب طوفان برپا ہیں یار، ایسے طوفانوں کے اندر پھر کون بچ سکتا ہے بھلا بتائیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی بات ہے آج چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب ائمہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے خطیب سے لڑائی ہو جاتی ہے، اپنے امام سے لڑائی ہو جاتی ہے، اپنے جناب دائی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، چھوٹی بات پہ جناب بدزن ہو گئے۔ اور بھائی کام لینا ہے تو کام لیں خاموشی کے ساتھ ہیں، وگرنہ جو ہے نا جیسے ہر بندہ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے میں کیا کر رہا ہوں اور وہ کیا کر رہا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے نا تو اس کو کرنے دیں، کہ نہیں؟ ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے نہیں یار، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو بھی داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، داڑھی کٹوا کے پھر ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ایک ابا جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو نہ کہے، ابا نے قرآن حفظ نہیں کیا تو بیٹے کو نہ کہے۔ یہ عجیب فکر ہے بھی جو آپ کام کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ ہیں لم تقولون ما لا تفعلون، ایک بندہ ایسے کہنے لگا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ میں نے کہا پتہ تمہیں اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ اور اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے وہ وعدہ کیوں کرتے ہو جو تم نے کرنا نہیں ہوتا کام؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم جناب نیکی کی دعوت بھی نہ دو کسی کو؟ شامت نفس کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس کا کہاں لکھا ہوا ہے بھائی کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتا؟ وہ لکھا ہوا کہیں پہ بتائیں ذرا؟ اگر وہ کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا، گناہوں سے منع نہیں کر سکتا، پھر وہ خود بھی نہیں کر سکتا، پھر اس کو بھی روکنا چاہیے، بھی نماز بھی نہ پڑھ، بھی روزہ بھی نہ رکھ، بھی باقی کام بھی نہ کر دوں۔ عجیب بندے ہیں بھائی۔ تو یہ جب تک فکر ہمارے اندر موجود رہے گی نا، یہ قوم مدین والی ہیں، قوم مدین میں جو کج فکری تھی وہی کج فہمی آج ہمارے لوگوں میں آ گئی ہے۔ چھوٹی سی بات ہوئی فوراً سے جناب یوٹیوب نکالا اور ماچس سے لگائی جناب، تیلی نکالی، پورے جنگل کو آگ لگا دی جناب، پورے جنگل کو آگ لگا دی، اور الو بیٹھا ہوا خوش ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا سا دھواں اٹھ رہا ہے یہاں، کیسے جناب یہاں کے کیڑے مکوڑے جل رہے ہیں جناب، یہ میری ساری شیطانی ہے جناب، میری وجہ سے سارا ہو رہا ہے۔ نہ بھائی خود بھی دین کا کام کریں اور لوگوں کو بھی کرنے دیں۔ آپ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔
ہیں جی وہی قوم شعیب نے جو کہا تھا، میں کہ اصلاتوں کا تعمروں کا، آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں شرک سے منع کرنا شروع کر دیں، آپ کی نماز آپ کو یہ پابند بناتی ہے کہ آپ ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ان کی فکر میں کجی تھی، اسی طرح کر کے ہمارے دور کے جو بعض نام نہاد اپنے آپ کو مسلک کا ٹھیکیدار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں بھی بڑی کج فہمی آ گئی ہے، کج فکری آ گئی ہے۔ بس یہی چاہتے ہیں کہ جناب جو کام ہم سے نہیں ہو پا رہا کوئی کیوں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو آپ کے سامنے بیان کیا اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔